اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والسلامۃ من العیوب الموجبۃ للعتق وہی العمی والعقاد والجذام والتنکیل۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے کتاب الکفارات کے بارے میں چل رہی تھی، اور جہاں کفارہ مرتبہ ہے وہاں پہلے یہ تھا کہ ایک غلام آزاد کرائیں۔ اگر غلام آزاد نہیں کروا سکتے تو پھر 2 مہینے روزے رکھیں، اگر وہ نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ وہ بات اگر یاد ہو تو ہم پہلے یہ پڑھ رہے تھے جہاں غلام آزاد کروانا ہے، غلام جو آزاد کروانا ہے تو اس کی شرائط کیا ہیں وہ پڑھ رہے تھے۔ جہاں ہم نے غلام آزاد کروانا ہے تو اس کی شرائط کیا ہیں۔ اس رقبہ کی پہلی شرط یہ تھی اسلام، مسلمان ہو۔ رقبہ کی پہلی شرط کیا تھی؟ اسلام۔ آج اسی سے مربوط ہے رقبہ کی شرائط کے بارے میں، جس کو آزاد کروانا ہے۔ عرض کر رہا ہوں ایک شرط ہم نے پڑھ لی تھی جو اسلام تھی، آج دوسری بتا رہا ہوں کہ وہ عیوب جو عتق کا موجب بنتے ہیں اس سے بھی وہ رقبہ سالم ہو۔ وہ رقبہ ان عیوب سے سالم ہو جو عتق کا موجب بنتے ہیں۔ کچھ عیب ایسے ہیں کہ اگر وہ عبد پر آ جائیں تو خود بخود آزاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان عیب سے بھی وہ رقبہ سالم ہو، یہ شرط ہے۔ وہ عیب کیا ہیں؟ اما اندھا اقعاد، زمین گیر یعنی زمین پہ چلنا، جذام ایک مرض ہے کہ گوشت جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہو کے گرتا رہتا ہے، گوشت گرتا ہے، جذام ایک مرض ہے۔ تنکیل کیا ہے؟ ایک ایسا عمل ہے جو مولا عبد کے اوپر انجام دیتا ہے جو کہ بہت ہی بد ہے۔ مولا اپنے عبد پر ایک کام کو انجام دیتا ہے جو کہ بہت ہی غلط اور کبیح ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کی ناک کو کاٹ دیتا ہے، اس کے کانوں کو کاٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ کام ہے ناک اور کان وغیرہ کاٹنے والا کہ ان اسباب کے حاصل ہونے سے بنا برقول مشہور عبد آزاد ہو جاتا ہے۔ جب یہ عیب ہوں تو عبد تو آٹومیٹک آزاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا دوسری مرتبہ عتق کے واقع ہونے کا تصور بھی نہیں ہے۔ بات کا ربط سمجھ میں آیا؟ بھلا ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم وہ باتیں پڑھ رہے ہیں جہاں رقبہ کو آزاد کروانا ہے تو اس کی شرائط کیا ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِسْلَامُ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا کیا؟ والسلامۃ من العیوب الموجب للعتق۔ ہم دوسری پڑھ رہے ہیں کہ ان عیوب سے بھی سالم ہو جو موجب عتق ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اندھا ہونا، ضمیر گیر اور ہونا، جذام کی مرض ہے۔ تنکیل کے مولا اپنے عبد کے کان کو یا ناک کو کاٹے، اس سے بھی کیا ہو؟ سالم ہو۔ اچھا، یہ جو عیب ذکر کیے ہیں ان کے علاوہ عبد کا کسی اور عیب سے سالم ہونا شرط نہیں ہے۔ یہی عیب جو بتائے ہیں ان سے سالم ہونا چاہیے، ان کے علاوہ کوئی عیب ہو تو اس سے عبد کا سالم ہونا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں بھائی؟ یہ اما، اقعاد، جذام، تنکیل کے علاوہ جو عیب ہے نا وہ عبد میں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے سالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا اعور ہے،
आवर, आवर यानी मतलब है थोड़ा क्या है जान, आवर अंधा है, एक आंख है, वल आरज लंगड़ा है, अकरा है कचल है, सर के ऊपर कोई बाल नहीं है, खस्सी है, समझते हैं खस्सी को तो आप, वल असम डोरा है, दो कानों में से एक कान कटा हुआ है, कोई हाथ कटा हुआ है, ठीक है, मरीज है, बूढ़ा है, ऐसा अब्द है जो कमाने से आजिज है, ये ऐब हूं तो भी कोई मसला नहीं है, इनको आज़ाद करवा सकते हैं। ये है जनाब दूसरी शर्त। अब्द जिसको आज़ाद करवाना है उसकी पहली शर्त क्या थी? इस्लाम। दूसरी शर्त क्या है? वो उयूब जो इत्क का मुजिब बनते हैं उनसे सालिम हो, जैसे अमा, इक़आद, जुज़ाम, तनकील। तीसरी शर्त ये है कि इवज से भी खाली हो। क्या मतलब? इवज से खाली हो यानी अगर वो आदमी अपने आब्द को कहे कि मैं तुमको आज़ाद कर रहा हूं इस शर्त के साथ कि तूने इवज देना है, आज़ाद तो मैं तुम्हें करता हूं, शर्त यह है कि तूने इवज देना है। अगर इवज की शर्त लगाएगा तो ये जो कफारे के बदले में गुलाम आज़ाद करवा रहा है, कफारा के बदले में ये वाक़े नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुर्बत महज नहीं हुई है, कुर्बत नहीं हुई है, क्योंकि ये तो पैसे की खातिर आज़ाद कर रहा है, जबकि ये इबादत है और इसमें कसद कुर्बत होनी चाहिए और उसमें वो कसद कुर्बत खालिस नहीं हुआ है। तीसरी शर्त उस अब्द की क्या है? जान बार बार तकरार कर रहा हूं कि इवज से खाली हो, यानी ये न कहे कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूं इस शर्त के साथ कि तुम इवज भी दोगे। अगर इवज की शर्त लगाएगा तो ये कफारे के बदले में ये वाक़े नहीं होगा, क्योंकि कसद कुर्बत नहीं हुआ है। अच्छा, फिर एक सवाल है, ये अगर इवज की शर्त लगाता है तो कफारा के बदले में तो ये वाक़े नहीं होगा, लेकिन वो आज़ाद हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, ठीक है, कफारा के बदले में वाक़े नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इवज की शर्त लगाने से आज़ाद हो जाएगा या नहीं होगा? कफारा के बदले में नहीं बार बार गए, ठीक है, सिर्फ आज़ाद होने में बात है, आज़ाद हो जाएगा या नहीं होगा, इसमें इश्काल है। मुसन्निफ ने दुरूस में फरमाया है कि आज़ाद वाक़े हो जाएगा, इत्क वाक़े हो जाएगा। मुसन्निफ ने किताब दुरूस में कत पैदा की है कि इत्क तो वाक़े हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह कुछ और बातें वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या शर्त है जी? युश्तरतो फीहा अल इस्लाम व सलामतो दो मिनल उयूब व नंबर 3 वल खुलू अनिल हैद व नंबर 4 व नीयतो। नीयत शर्त है, जब अब्द को आज़ाद करे तो नीयत करना शर्त है। और पांचवी क्या बनती है? वत्तायीन लिस्सबब, सबब को भी मुअय्यन करे, सबब को भी मुअय्यन करे। सबब कौन सा? जिसके लिए कफारा दे रहा है, किसके बदले में है? कत्ल खताई है या कोई और है? किसके बदले में ये कफारा है? जिसके बदले में, जिस सबब से कफारा है उस सबब को भी मुअय्यन करे। चाहे कफारे मुतअद्दिद हूं इसके ज़िम्मे या मुतअद्दिद ना हूं, कफारों का सबब मुख्तलिफ हो या मुख्तलिफ ना हो। इतला के दलील कहती है कि सबब को मुअय्यन करे, इतला के दलील कहती है सबब को मुअय्यन करे।
لیکن شہید ثانی نے میرے عزیزو اشکال فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ آغا جان سبب کا معین کرنا مشکل ہے، جب سبب ایک ہو، اس کے ذمے سبب ایک ہو تو وہاں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں تاکہ اس سے یہ معین کر کے جدا کریں۔ شہید ثانی کیا فرما رہے ہیں؟ آغا یہ جو آپ کہتے ہو نا سبب کو حتماً معین کرے، جب سبب ایک ہو تو معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب سبب ایک ہو تو معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، والسلامت من العیوب الموجبۃ للعتق رابطہ ویشترط فیہا الاسلام والسلامت من العیوب الموجبۃ للعتق، اس رقبہ میں شرط تھی ایک اسلام اور آگے کیا ہے؟ والسلامت من العیوب، سالم و عیب سے، عیوب سے، الموجبۃ للعتق، وہ عیوب جو موجب عتق ہیں، وہیا اور وہ کیا ہیں؟ العما اندھا ہونا، والاکاد زمین گیر، والجزام ایک مرض ہے کہ گوشت گرتا رہتا ہے، والتنکیل الصادر عن مولا ہو، تنکیل وہ جو صادر ہوئی ہے مولا ہو، مولا عبد سے، وہوا اور وہ تنکیل کیا ہے؟ ان یفعل بہ فعلا فضیحا، ہوا وہ تنکیل یہ ان یفعل بہ فعلا فضیحا، مولا عبد کے ساتھ ایک فعل کبھی کو انجام دے، کیا مطلب؟ بے ان یجدع انفہ او یکلا اذنہ، یعنی یجدع انفہ اس کی ناک کو کاٹے، او یکلا اذنہ یا اس عبد کے کانوں کو جدا کرے، ونحوہ اور اس کی مانند، لئن اتاکہ بمجرد حصول هذه الاسباب علی المشہور، چونکہ عبد آزاد ہو جاتا ہے، یہ دلیل دے رہے ہیں نا کہ سالم ہونے کی، سالم و عیوب سے، کیوں؟ لئن اتاکہ بمجرد حصول هذه الاسباب علی المشہور، ان اتاکہ عبد آزاد ہو جاتا ہے بمجرد حصول هذه الاسباب، ان اسباب کے حاصل ہونے سے، علی المشہور بنا پر قول مشہور عبد آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اتاکہ بمجرد حصول هذه الاسباب علی المشہور، عبد آزاد ہو جاتا ہے صرف ان اسباب کے حاصل ہونے سے بنا بر قول مشہور، فلا یتصور ایقاع العتق علیہ ثانیاً، اس عبد پر دوسری مرتبہ آزادی کا واقع ہونا، عتق کا واقع ہونا قابل تصور نہیں ہے، فلا یتصور تصور نہیں ہے، ایقاع العتق عتق واقع علیہ اس پر ثانیاً دوسری مرتبہ، ٹھیک، ولا یشترط سلامت من غیرها من العیوب، شرط نہیں عبد کا سالم من غیرها، غیرها ان عیوب کے علاوہ، من العیوب جو عیوب ہیں ان سے سالم ہونا شرط نہیں ہے، فیجزی الاعور والاعرج والاکرہ والخسی والاسم، پس مجزی ہے اعور اندھا، اعرج لنگڑا، اکرہ جس کا سر کے بال نہیں ہے، کچل، خسی، خسی جانتے ہو، والاسم اور ڈورا، ومقطوع احد الاذنین والیدین، مقطوع احد الاذنین والیدین، دو کانوں میں سے ایک کان کٹاؤ، دو ہاتھوں میں سے ایک کٹاؤ، ولو ما احد الرجلین، اگرچہ دو پاؤں میں سے ایک پاؤں بھی کٹا ہوا ہو، والمریض وین مات فی مرض، اور مریض ہو اگرچہ اسی مرض میں مر جائے، والحرم اور بوڑھا ہو، والعاجز عن تحصیل کفایت، عبد اپنی کفایت حاصل کرنے سے عاجز ہو، یعنی اپنا جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو حاصل کرنے سے کیا ہے؟ کفایت ہی، عبد اپنی کفایت کی چیزیں حاصل کرنے سے کیا ہو؟ عاجز ہو، اپنی جو ضرورت کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے حاصل کرنے سے بھی کیا ہے؟ عاجز ہو۔ وَقَضَى مَن تَشَبَّثَ بِالْحُرِّيَّةِ مَا بَقَى إِلَى مِلْكِ،
اسی طرح من وہ آپ جو تشبث بالحریت جس نے حریت کو تو ہاتھ لگا لیا ہے ما بقائی علی الملک جبکہ وہ ملک کے مالک پر باقی ہے. جیسے کل مدبرے جیسے مدبر کون ہے؟ مولا نے کہا انت حر بعد وفاتی میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے. یہ ام ولد ہے. مولا ام ولد کون سی؟ مولا کی طرف سے اس کا ایک بچہ ہے. مولا کی طرف سے مولا نے اس سے قریب ہوئے ہیں اور ایک بچہ رکھتی ہے. اب یہ ام ولد ہے. ان لم یجوز بیعها اگرچہ ام ولد کا بیچنا جائز نہیں ہے لیکن آزاد کر سکتے ہیں ان کو. کیوں؟ لے جواز تعجیل اتقها کیونکہ اس ام ولد کے آزاد کرنے میں جلدی جائز ہے. بھائی جلدی کرنا تو جائز ہے. ابھی یہ تھا کہ مثلا مولا اس کو بیچ نہیں سکتا تھا. جب یہ فوت ہوتا تو بیٹا جو ہے بیٹے کے پاس جو ہی آتی خود بخود آزاد ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو اب بات تو مطلب ہے آزاد کرنے کی. اب پہلے مطلب ہے وہ اپنی زندگی میں ہی آزاد کر رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ ہے. یعنی لم یجوز بیعها اگرچہ ام ولد کا بیچنا جائز نہیں ہے لیکن آزاد میں کیا کوئی مسئلہ ہے؟ لے جواز تعجیل اتقها ام ولد کے عتق میں جلدی کرنا جائز ہے. وفی اجزاء المکاتب فی اجزاء المکاتب الذی لم یتحرر منہ شیء قولان مکاتب کے مجزی ہونے میں الذی لم یتحرر منہ شیء جس سے کوئی شے آزاد اس مکاتب سے کوئی شے آزاد نہیں ہوئی ہے. کسی نے اپنے مولا سے قرارداد باندھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس عبد مکاتب کے بارے میں ہے کہ کیا اس کو آزاد کرنے میں کیا ہے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جس کی ابھی کوئی چیز آزاد نہیں ہوئی ہے. وفی اجزاء المکاتب الذی لم یتحرر منہ شیء مکاتب کے مجزی ہونے میں الذی لم یتحرر منہ جس مکاتب کی کوئی چیز آزاد نہیں ہوئی قولان دو قول ہیں. اجزاؤہ لا یخلو من قوت اجزاؤہ اس مکاتب کے مجزی ہونے میں مجزی ہونا لا یخلو عن قوت قوت سے خالی نہیں ہے یعنی مجزی ہے اس کو آزاد کر سکتے ہیں. دون المرہون الا ما اجازت المرتہن دون المرہون یعنی مرہون نہیں. مرہون کون؟ یعنی وہ عابد جس کو رہن رکھا ہے وہ عابد جس کو کسی کے پاس رہن رکھا ہے تو یہ جو عبد ہوا یہ ہو گیا نا مرہون کیونکہ اس کو رہن میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آزاد نہیں کر سکتے. دون المرہون الا ما اجازت المرتہن مگر یہ کہ مرتہن جس کے پاس یہ عبد رہن رکھا ہے وہ ہوتا ہے مرتہن. مگر وہ مرتہن اجازت دے دے تو پھر ٹھیک ہے. والمنظور اتقہ یعنی ودون المنظور اتقہ نہ وہ عبد جس کے آزاد کرنے کی نظر کی ہے. دون المنظور اتقہ نہ وہ عبد جس کے آزاد کرنے کی نظر کی ہے ہم نے اس کو آزاد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے یا نہیں. وصدقۃ بہ یعنی نہ وہ عبد جس کے صدقہ کرنے کی نیت کی ہے اس کو بھی آزاد نہیں کر سکتے. وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ اگرچہ وہ نظر معلق ہے ایک شرط کے ساتھ لم یحصل بعد جو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ہے. اللہ قول نے قول کی بنا پر رجع المصنف دروس مصنف نے اس قول کو دروس میں ترجیح دی ہے. میں تھوڑا تیز اس کو ایک مرتبہ پھر نہ پڑھ لوں. وفی اجزاء المکاتب الذی لم یتحرر منہ شیء قولان مکاتب کے مجزی ہونے میں جس کی کوئی چیز آزاد نہیں ہوئی ہے دو قول. اجزاؤہ لا یخلو من قوت اس مکاتب کے مجزی ہونے میں مجزی ہونا قوت سے خالی نہیں ہے. دون المرہون و الا ما اجازت المرتہن لیکن وہ عبد جس کو رہن پہ رکھا ہے اس کو آزاد نہیں کر سکتے مگر یہ کہ مرتہن جس کے پاس رکھا ہے وہ اجازت دے دے. والمنظور اتقہ یعنی دون المنظور نہ وہ عبد جس کی نظر کی ہے اتقہ اس کے عتق کی نظر کی ہے
اس کو بھی نہیں کر سکتے. وصدقۃ بہ، نہ وہ جس کے صدقہ کی نیت کی ہے اس کو بھی نہیں. وہاں ان کان معلقاً، اگرچہ وہ نظر معلق ہو، بشرط لم یحصل بعد، جو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ہے. علی قول، نے قول کی بنا پر رجع المصنف الدروس، مصنف نے دروس میں اس کو ترجیح دی ہے. اگلی شرط آ گئی جان، والخلو عن العوض، یہ عبد جس کو آزاد کر رہے ہیں ایک شرط یہ ہے کہ عوض سے خالی ہو. فلو اعتقہ وشرط علیہ عوضا لم یقع عن الکفارہ. فلو اعتقہ، اگر یہ عبد کو آزاد کرے، وشرط علیہ، اور عبد پر شرط لگائے، عوضا، عوض کی شرط لگائے، لم یقع عن الکفارہ، تو یہ عبد جس کو آزاد کر رہا ہے، لم یقع عن الکفارہ، یہ کفارہ کے بدلے میں واقع نہیں ہوگا. کیوں نہیں واقع ہوگا؟ لعدم تماحل القربہ، کیونکہ اس میں قربت خالص نہیں ہے، قربت خالص نہیں ہے، یہ تو پیسے کے بدلے میں کر رہا ہے. فی انعطاقہ بذالک نظر، اب یہاں یہ ہے انعطاقی میں بات یہ کہنا چاہتے ہیں، سوال کہ یہ کفارہ کے بدلے میں تو واقع نہیں ہوگا، سوال یہ ہے کہ یہ آزاد ہوگا یا نہیں. وفی انعطاقہ بذالک، عبد کے آزاد ہونا، بذالک بسبب عوض، نظر، اشکال ہے. وقت المصنف دروس بے وقوع ہی، مصنف نے دروس میں قط پیدا کیے، بے وقوع ہے کیا اس اعتاق، اس آزاد ہونے کے واقع ہونے میں مصنف نے دروس میں قط پیدا کی ہے. وَقَضَى لَوْ قَالَ لَهُ غَيْرَهُ أَعْتِقْهُ عَنْ كَفَارَتِكَ وَلَكَ عَلَيَّ قَضَى، قضا کا اشارہ یعنی لم یقع عن الکفارہ، اسی طرح کفارہ سے یہ واقع نہیں ہوگا. قضا یعنی لم یقع عن الکفارہ، کب؟ لو قال له غیرہ، اگر مولا غیرہ، غیر کو کہے، اعتق ہو، لو قال له غیرہ، ٹھیک ہے نا، لو قال له غیرہ، اگر مولا کو غیر مولا کہے، کیا چیز؟ اعتق ہو، عبد کو آزاد کرو، ان کفارت کا، اپنے کفارہ کے بدلے میں، وَلَكَ عَلَيَّ قَضَا، وَلَكَ، اور آپ کے لیے میرے اوپر قضا، یعنی اتنے پیسے ہیں، میں آپ کو پیسے دوں گا، اپنے کفارہ کے بدلے میں یہ غلام آزاد کرواؤ. ٹھیک ہے. وَاعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ هُنَا بِعَدَمِ وُقُوعِ الْعِتْقِ مُطْلَقًا، مصنف نے یہاں اعتراف کیا ہے بعدم وقوع العتق مطلقاً، عتق واقع نہیں ہوگا مطلقاً عن الکفارہ وغیرہ، نہ کفارہ کے بدلے میں واقع ہوگا نہ غیر کفارہ کے بدلے میں واقع ہوگا، اصلاً عتق واقع ہی نہیں ہوگا. وَقَضَى لَوْ قَالَ لَهُ غَيْرُهُ، اسی طرح کفارہ کے بدلے میں یہ واقع نہیں ہوگا. لَوْ قَالَ لَهُ غَيْرُهُ، اگر غیر مولا کو کہے، آتق ہو ان کفارت کا، عبد کو آزاد کرو اپنے کفارہ کے بدلے میں، وَلَكَ عَلَيَّ قَضَا، اور آپ کے لیے میرے اوپر قضا، اتنے پیسے ہیں. ٹھیک ہے. وَاعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ هُنَا بِعَدَمِ وُقُوعِ الْعِتْقِ مُطْلَقًا، مصنف نے یہاں اعتراف کیا ہے کہ عتق واقع نہیں ہوگا مطلقاً عن الکفارہ وغیرہ، نہ کفارہ کے بدلے میں نہ غیر کفارہ کے بدلے میں، اصلاً عتق واقع نہیں ہوگا. نعم لو آمرہ بعتقہ عن العامر بعوض او غیرہ اجزا. نعم لو آمرہ بعتقہ، جی ہاں، اگر مولا امر کرے عبد کے آزاد کرنے کا، عن العامر، کہ عبد کو آزاد کرو، عن العامر، عامر کی طرف سے آزاد کرو. ولو آمرہ بعتقہ، اگر مولا امر کرے بعتقہ، عبد کو آزاد کرو، کس کی طرف سے؟ عن العامر، عامر کی طرف سے آزاد کرو، بعوض، عوض کے بدلے میں، او غیرہ، غیر عوض کے بدلے میں، اجزا، مجزی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نیت جو ہے، والنیت ہونا من الوکیل، نیت یہاں کون کرے گا؟ وکیل کرے گا. ٹھیک ہے. نیت یہاں وکیل کرے گا.
جس کو کہا گیا ہے کہ عبد آزاد کرو عامر کی طرف سے، تو اب وہ جو ہے کرنے والا عبد کو آزاد عامر کی طرف سے وہ ہو گیا وکیل، وہ نیت کرے گا۔ والنیت ہونا من الوکیل، نیت یہاں وکیل کرے گا۔ ولا بد من الحکم بے انتقال الی ملک العامر، ضروری ہے حکم میں انتقال ہی یہ عبد منتقل ہو جائے الی ملک العامر، عامر کی ملکیت میں عبد کا منتقل ہونا ضروری ہے۔ ولو لحظتاً، اگرچہ ایک لحظہ جو ہے یہ عبد عامر کی ملکیت میں داخل ہو، ضروری ہے۔ ولو لحظتاً، کیوں؟ لقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ قول لا اتق الا فی ملکن، اتق نہیں ہے الا فی ملکن، مگر ملک میں، یعنی اتق کے لیے ملکیت ضروری ہے، لا اتق الا فی ملک، اتق نہیں ہے مگر ملک میں، تو ایک لحظہ آنن فانن یہ اس کی ملکیت میں داخل ہونا چاہیے جو آزاد کر رہا ہے۔ وفی کون ہونا قبل الاتق وعند شروع فی وبعد وقوع الصیغہ ثم یاتب، وفی کون ہی، یہ ملکیت یہاں، فی کون ہی ہونا ملکیت یہاں قبل الاتق، اتق سے پہلے ہے، اور عند شروع فی ہے، یا اتق کے شروع ہونے ہوتے ہیں، جب اتق شروع ہوگا، شروع ہوتے وقت ہے، اور بعد وقوع الصیغہ، یا صیغہ کے واقع ہونے کے بعد ہے یہ ملکیت، ثم یاتق پھر آزاد ہوگا، او بکون الاتق کاشفا عن ملکہ بالعامر، یا یہ اتق کشف کرے گا عن ملکہ بالعامر، عامر کی ملکیت کو یہ کشف کرے گا، یہ آزاد ہونا۔ او جو ہن، اس میں چند وجہ ہیں کہ یہ ملکیت کب آئے گی، ملکیت کب آئے گی۔ وفی کونی ہونا قبل الاتق او عند شروع او بعد وقوع الصیغہ او بکون الاتق کاشفا عن ملکہ بالعامر، او جو ہن، یہ ساری وجہ ہیں۔ والوجہ انتقالہ بالامر المقترن بالاتق، والوجہ، وجہ جو ہے وہ یہ ہے انتقالہ، یہ عبد منتقل ہوگا عامر کی ملکیت میں، کب؟ المقترن بالاتق، جو مقترن ہے کس کے ساتھ؟ اتق کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ مقترن ہے۔ والوجہ انتقالہ بالعامر، وجہ انتقال عبدی ہے بالعامر، انتقال عبد بالعامر کیا؟ المقترن بالاتق، ملا ہوا ہے اتق کے ساتھ۔ بات واضح ہے یہ نہیں؟ والوجہ انتقالہ بالامر المقترن بالاتق، ٹھیک ہے، وجہ انتقال عبد کیا ہے؟ بالامر، اس امر کے ساتھ ہے، المقترن وہ امر جو اتق کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسی کے ساتھ ہی وہ عبد منتقل ہوگا۔ آگے بات آگے جناب نیت کی، شرط ہے نیت، والنیت المشتملۃ علی قصد الفعل علی وجہ متقربا، نیت مشتمل و قصد فعل پر علی وجہ ہی، وجہ ہی یعنی واجب ہے یہ مستحب، متقربا قربتا الی اللہ ہو، والمقارنۃ للصیغۃ، اور یہ نیت ملی ہوئی ہو صیغہ اتق کے ساتھ۔ والتعیین للسبب، ایک اور شرط کیا ہے؟ سبب کو معین کرے، الذی یکفر عنہ، وہ سبب جس کے لیے یہ کفارہ دے رہا ہے، سواء تعددت الکفارۃ فی ذمۃ ام لا، فرق نہیں ہے اس کے ذمہ کفارے متعدد ہوں یا متعدد نہ ہوں، وسواء تغایر الجنس ام لا، فرق نہیں ہے، برابر ہے کہ جنس متغیر ہو یا نہ۔ جنس متغیر کا مطلب ہے سبب کفارہ، سبب کفارہ زیادہ ہوں، متغیر ہوں، عملہ یا نہ، کما یقتضی ہے الاطلاق، جیسا کہ اطلاق دلیل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ سبب کو معین کرے، ٹھیک ہے۔ وسرّا بہ فی الدروس، شہید نے اس تعیین والی قید کی تصریح کی ہے کتاب دروس میں کہ معین کرنا چاہیے، سرّا بہ فی الدروس۔ ووجہہ ان الکفارۃ اسم مشترک بین افراد مختلفۃ، ووجہہ
دلیل تعین سبب، وجہ تعین سبب ہو یعنی تعین سبب واجب ہو. واجہ تعین سبب کیا ہے کہ ان الکفارۃ اسم مشترک، کفارہ کے اسم مشترک ہے بین افراد مختلفہ، مختلف افراد کے درمیان کفارہ مختلف افراد کے درمیان مشترک ہے. والمامور بہ انما یتخصص بممیزات عن غیر اما یشارکہ. مامور بہ وہ کفارہ جس کا امر ہے، حکم ہے، انما یتخصص بممیزات وہ خاص ہو جاتا ہے ممیزات کے ذریعے، عن غیر ہی یعنی اپنے غیر سے وہ کیا ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے. والمامور بہ انما یتخصص بممیزات عن غیر مما یشارکہ. کفارہ معمور بہ جو ہے وہ اپنے ممیزات سے خاص ہو جاتا ہے غیر سے، مما یشارکہ جس میں وہ کیا ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے. شہید ثانی یہاں اشکال کر رہے ہیں اس تعین سبب پر کہ آپ نے کہا تعین سبب کرے مطلقاً، کفارے کا سبب متعدد ہو متعدد نہ ہو، ٹھیک ہے، کفارے زیادہ ہوں ایک ہو. آپ نے کہا سبب کو معین کرنا ہی کرنا ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں آغا جہاں کفارہ ایک ہو، کوئی اور ساتھ شریک ہی نہیں ہے، تو پھر معین کرنے کی کیا ضرورت ہے. وَيُشْكِلْ بِأَنَّهُ مَا اتِّحَادِهَا فِي ذِمَّتِهِ لَا اشْتِرَاكَ. مشکل ہے، ٹھیک ہے، بِأَنَّهُ تعین سبب مَا اتِّحَادِهَا، اتحاد سبب جب سبب ایک ہے. یشکل بِأَنَّهُ تعین سبب مشکل ہے، مَا اتِّحَادِهَا فِي ذِمَّتِهِ جب سبب ایک ہو، فی ذمتہ اس کے ذمے میں، لا اشتراکا اشتراک ہی نہیں ہے. فتجزی نیتہ اما فی ذمتہ من الکفارہ، فتجزی نیتہ مکلف کی نیت مجزی اما فی ذمتہ جو اس کے ذمے ہے، من الکفارہ جو اس کے ذمے ہے کفارہ، مکلف کی نیت مجزی ہے، تجزی نیت نیت مجزی ہے کس سے، اما فی ذمتہ من الکفارہ اس چیز سے جو مکلف کے ذمے ہے کفارہ. لأن غیرہ لیس معمورا بہ، اس لیے کہ غیر ما فی ذمہ معمور بہ ہی نہیں ہے. بل ولا یتصور وقوع منہ فی تلک الحالت شرعا، بلکہ وقوع غیر ما فی ذمہ من ہو اس مکلف سے واقع ہونا اس حالت میں شرعاً قابل تصور بھی نہیں ہے. فلا وجہ للاعتراض عنہ، بس کوئی وجہ نہیں ہے اس غیر سے دوری کرنے کی. کل کسر و تمام فی غیر موضع تخییر، جیسے کسر نماز اور پوری نماز غیر موضع تخییر، یہاں موضع تخییر نہیں ہے. سفر میں ہے تو بندے نے کسر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں ضرور کہے کہ میں نماز کسر پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے ہی کسر. گھر میں ہے تو پوری پڑھنی ہے، ضروری ہے کہ میں پوری پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. بھائی کیا ہے جہاں ہے ہی ایک دوسرے کے سے جدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. غیر موضع تخییر یہاں اختیار ہے کسر اور تمام میں اس کے علاوہ. فلا وجہ للاعتراض عنہ، کوئی وجہ نہیں ہے دوری کرے اس غیر سے. کل کسر و تمام فی غیر موضع تخییر، جیسے کسر اور تمام ہے، کسر نماز اور پوری، فی غیر موضع تخییر غیر موضع تخییر جہاں اختیار ہے ان کے تخییر والے موارد کے علاوہ. شہید ثانی والاقوى ان المتعدد فی ذمتہ ما اتحاد نوع سبب کا افطار یومین من شہر رمضان و خلف النظرین کذالک. شہید ثانی فرماتے ہیں اقوائی ہے کہ متعدد کفارے فی ذمتہ یا مکلف کے ذمے ہیں متعدد، ما اتحاد نوع سبب ہی جب کہ ایک ہے، نوع سبب ایک ہے، نوع سبب ایک ہے. والاقوى ان المتعدد فی ذمتہ، اقوى یہ ہے کہ متعدد ہوں فی ذمتہ اس کے ذمے کفارے، ما اتحاد نوع سبب جبکہ نوع سبب ایک ہے. کا افطار یومین من شہر رمضان، شہر رمضان کے 2 دن کے روزے افطار کر دیے، و خلف نظرین، ٹھیک ہے 2 نظروں کو توڑ دیا، کذالک یعنی اس میں ایسے ہی ہے.
فلا تعین للسبب، سبب کو معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کذالک یعنی فلا تعین للسبب، اس میں بھی نعم لو اختلفت اسبابہ توجہ ذالک، جی ہاں اگر اسباب ما فی الذمہ مختلف ہیں، اختلفت اسبابہ توجہ ذالک تو متوجہ ذالک، تعیین سبب خوب ہے، تعیین سبب ٹھیک ہے. کیوں؟ لیحصل التمیز، تاکہ تمیز حاصل ہو جائے. وَإِنْ اتفق مقدار الکفارات، اگرچہ کفارہ کی مقدار ایک جیسی ہے، کفارہ کی مقدار میں اتفاق ہے، پھر بھی کرنا چاہیے. جب اسباب مختلف ہیں تو وکیل لا یفتقر الیہ مطلقاً، ایک کیل تو کہتے ہیں لا یفتقر الیہ، تعیین سبب کی ضرورت نہیں ہے مطلقاً، چاہے اسباب مختلف ہوں یا متحد ہوں، چاہے اسباب مختلف ہوں یا متحد ہوں. ٹھیک ہے، اصلاً تعیین سبب ضروری نہیں ہے. کیل لا یفتقر الیہ مطلقاً، ایک کیل کیا کہتی ہے؟ تعیین سبب کی ضرورت نہیں ہے. وَعَلَى مَخْتَرْنَاهُ لَوْ أَطْلَقَ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْ وَاحِدَةٍ لَا بِعَيْنِهَا. وَعَلَى مَخْتَرْنَاهُ، شہید ثانی فرماتے ہیں جو ہم نے اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اختیار کیا ہے. کیا اختیار کیا ہے؟ کہ بھائی تعیین سبب ضروری نہیں ہے، اگر اسباب مختلف ہیں تو پھر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، الا مخترناہو لو اطلق بارئت ذمتہ من واحد، اگر مکلف مطلقاً کرے، معین نہ کرے، بارئت ذمتہ من واحد تو ایک سے اس کا ذمہ بری ہو جائے گا. لا بعینہا، لیکن نامشخص طور پر. دو کفارے اس کے ذمے تھے نا، اگر ایک کو وہ کر دیتا ہے تو ایک سے وہ بری ہو جائے گا. لو اطلق، اگر مکلف مطلق کرے، بارئت ذمتہ من واحدہ، اس کا ذمہ بری ہو جائے گا، ایک سے بری ہے. لا بعینہا، نہ کہ مشخص. فیتعین فی الباقی الاطلاق، تو جو باقی ہے اس میں بھی اطلاق معین ہے، اس میں بھی کسی کو معین نہ کرے. جیسے پہلے مطلقاً مطلب ہے کفارہ دیا ہے، معین نہیں کیا، دوسرے میں بھی پھر مطلقاً کرے گا، معین ہے باقی میں، دوسرے میں بھی اطلاق. سواء کان بیت کے نم غیر، فرق نہیں ہے وہ ایت کو یا غیر ایت کو. من الخصال المخیرہ، کفارہ جو مخیرہ ہے یا مرتبہ ہے، علی تقدیر العجز، بر فرض عجز از اتق. اگلی بات، ولو شک فی نوع ما فی ذمت یجزا الاطلاق عن الکفارۃ علی القولین، اگر شک کرے فی نوع ما فی ذمت ہی، نوع میں شک کرے جو اس کے ذمے ہے، یعنی یہ جو میں مطلب کر رہا ہوں، کفارہ دے رہا ہوں، یہ زہار کے بدلے میں ہے یا قتل کے بدلے میں ہے، یہ کس نوع کا ہے. ولو شک فی نوع ما فی ذمتہ، اگر شک کرے نوع میں، نوع یعنی زہار کا ہے یا قتل کا ہے، ما فی ذمتہ اجزاؤ الاطلاق، تو اطلاق مجزی ہے، مطلقاً آزاد کر دے، مطلقاً غلام کو آزاد کر دے. ان الکفارت اجزاء الاطلاق، اطلاق مجزی ہے کفارہ سے. علی القولین، دونوں قولوں کی بنا پر، دونوں قول تعیین سبب اور دوسرا قول عدم تعیین سبب، دونوں قولوں کی بنا پر یہ کفارہ سے کیا ہے؟ مجزی ہے. ولو شک فی نوع ما فی ذمتہ اجزاء الاطلاق عن الکفارۃ علی القولین، اگر شک کرے نوع میں بتا رہا ہوں کہ یہ زہار کے بدلے میں ہے یا قتل خطا کا ہے، نوع میں شک ہے، فی ذمتہ جو اس کے ذمے ہے، اجزاء الاطلاق، اطلاق مجزی ہے مطلقاً، عن الکفارہ، کفارہ سے مجزی ہے، علی القولین، دونوں قولوں کی بنا پر، کہ چاہے تعیین سبب والے ہوں یا عدم تعیین سبب، دونوں قولوں کی بنا پر. ٹھیک ہے، کما یجزی العتق اما فی ذمتہ، جیسا کہ عتق مجزی ہے مکلف سے
اما فی ذمتی جو اس کے ذمے ہے، لو شک بین کفارت و نذر، اگر شک کرے کفارہ اور نذر میں کہ یہ کفارے کا ہے یا نذر کا ہے، لو شک بین کفارت و نذر، اگر شک کرے کفارہ اور نذر میں تو کیا کرے، یجزیہ العتق اما فی ذمتے، عتق مجزی ہے کیا، اما فی ذمتے، جو اس کے ذمے ہے یہ نیت کر لے، معافی ذمہ کی، معافی ذمہ کی نیت سے عتق کرے تو مجزی ہے، کب، لو شک بین کفارت و نذر، اگر شک کرے کفارہ اور نذر میں کہ یہ کفارہ کا ہے یا نذر کا ہے، ولا یجزی ذلک فی الاول کما لا یجزی العتق مطلقا ولا بنیت الوجوب، توجہ، ولا یجزی ذلک فی الاول، ذالک یہ معافی ذمہ کی نیت کرنا مجزی نہیں ہے اول میں، اول کون سا، ولو شک فی نوع ما فی ذمتہ، ولو شک فی نوع ما فی ذمتہ، اس والی صورت میں ولا یجزی ذالکا، مجزی نہیں ہے ذالکا، یعنی ما فی ذمہ کی نیت کرنا، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں کیا کرنا چاہیے، نیت کفارہ بھی کرے، نیت کفارہ کرے، کیونکہ کفارے کا تو اس کو پتہ ہے نا، کفارے کا پتہ ہے، نو میں شک ہے فقط کہ یہ زہار کا ہے یا قتل کا ہے، ٹھیک ہے، اصل کفارے کا پتہ ہے، وہاں معافی ذمہ کرے، کفارے کی نیت نہ کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ولا یجزی ذالک فی الاول، ولا یجزی ذالک، یہ معافی ذمہ کرنا کی نیت کرنا مجزی نہیں ہے اول میں، اول یعنی جب شک کرے نو میں، بلکہ کیا کرے، وہاں کفارے کو نیت کرے، کفارے کی نیت بھی کرے اول میں، کما لا یجزی العتق مطلقاً، جیسا کہ عتق مطلقاً مجزی نہیں ہے، عتق کرے مطلقاً، کفارہ غیر کفارہ کو چھوڑ کے مطلقاً کفارہ ہو یا غیر کفارہ، یہ عتق لا یجزی العتق مطلقاً، مطلقاً عتق مجزی نہیں ہے، بغیر قصد کفارہ کے، قصد کفارہ کے بغیر مطلق عتق مجزی نہیں ہے، ولا بنیت الوجوب، اور نہ ہی وجوب کی نیت سے عتق کرنا مجزی ہے، بغیر کفارہ کے ضمیمہ کیے، کفارہ کا قصد کیے بغیر، ولا بنیت الوجوب، عتق مطلقاً بھی مجزی نہیں ہے اور بے نیت وجوب بھی مجزی نہیں ہے، یہاں کفارہ کا ضمیمہ کرنا پڑے گا، کفارہ کی نیت بھی ساتھ کرے، کیونکہ کفارے کا اسے یقین ہے، ٹھیک ہے جی جناب علی، ولا یجزی ذالک فی الاول کما لا یجزی العتق مطلقاً، لا یجزی ذالک فی الاول، اول یعنی لو شک فی نوع ما فی ذمہ میں، لا یجزی ذالک ما فی ذمہ کی نیت مجزی نہیں ہے، بلکہ نیت کفارہ کرنی چاہیے، جس طرح کہ لا یجزی العتق مطلقاً، مطلقاً عتق مجزی نہیں ہے بغیر قصد کفارہ کے، میں بغیر قصد کفارہ کے یہ ہونا چاہیے، یعنی بغیر قصد کفارہ کے مطلق عتق مجزی نہیں ہے، ولا بنیت الوجوب، اور عتق بنیت وجوب بھی مجزی نہیں ہے بغیر کفارہ کو ضمیمہ کیے، ٹھیک ہے، موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔